اللہ 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 اللہ۔ معاف کرنا خدا کا گھر ہے۔ ماں کو کیا سمجھایا ہم نے؟ آج ماں کی کیا ویلیو ہے ہمارے سامنے؟ کچھ 90% تو گئے، 10% ایسے خوش نصیب بچے ہیں جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، باقی 90% بچے ماں باپ کی نافرمانی کرتے اور وہ ماں باپ بیچارے پورا دن دیواروں کے ساتھ بات کر کے زندگی ختم کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کے جا رہا ہوں تاکہ ہمارا ہر جوان اپنا دل کھولے اور سوچے کہ میں کہاں ہوں۔ سننا بہت توجہ سے سننا، بہت توجہ سے سننا۔ ایک 22 سال کا جوان، بولو 22 سال، یہاں عمر ہوگی، کوئی 18 کا ہوگا، کوئی 19 کا ہوگا، کوئی 20 کا ہوگا، کوئی 21 کا ہوگا، کوئی 22 کا ہوگا، کوئی شادی والا ہوگا، کوئی بغیر شادی والا ہوگا، لیکن میں آپ کو جو صحابی کا واقعہ سنا رہا ہوں وہ صحابی کی عمر کتنی ہے؟ 22 سنۃ، یعنی 22 سال، اور ابھی شادی ان کی ہوئی نہیں، لیکن لکھا ہے 22 سال کے، بہت لمبے، بہت چوڑے، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ ان کا نام، ہمارے یہاں تو وہ نام رکھنے کا رواج ہی نہیں ہے، ان کا نام ہے اوس۔ کیا نام ہے؟ انگریزی میں AAUS کر کے لکھتے ہیں ان کا نام۔ ہمارے یہاں تو انڈیا میں تو یہ نام رکھنے کا ہی رواج نہیں ہے۔ کون سا نام؟ اوس۔ ان کا نام کیا ہے؟ اوس۔ عمر کتنی بتائی؟ اس لیے یہاں بھی ایسے بہت سارے عمر کے بیٹھے، 20 22 19 کے بیٹھے ہوئے، تو کتنی عمر ان کی؟ صبح کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، صبح کا وقت۔ اچھا، اور یہ جو اوس ہے نا، جوان ہے، جوان، یہ یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے ہیں۔ کس کے باغ میں مزدوری کرتے ہیں؟ یہودی کے باغ میں مزدوری کرنا مدینے پاک میں بہت کٹھن کام تھا، لیکن صبح کا وقت ہے، فجر کے بعد کا وقت ہے۔ ان کی ماں بلاتی ہے، چھوٹا سا گھر ہے، اب بلاتی ہے، اوس، اے بیٹا اوس ادھر آ۔ اب وہ بیٹا اوس، ہاں اماں کیا کام ہے؟ اماں کام کیا ہے؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے، بیٹا اور رات کو دیکھو ڈبہ دکھتا ہے، وہ اس زمانے میں سے وہ ڈبے ہوتے تھے، کہا بیٹا وہ ڈبہ دکھتا ہے، اس میں گھی ہے، گھی سمجھتے ہو نا، ڈبہ بھی سمجھے نا، اور گھی بھی سمجھ گئے۔ ماں نے کیا کہا، بہت محنت سے رات کو تیار کیا، رات کو جاگ کے گھی بنایا اور یہ ڈبے میں رکھا، بیٹا تو یہودی کے باغ میں وہ کام کرنے جائے گا نا، تو کام کرنے جانے سے پہلے وہ ڈبہ لینا اور نبی پاک محمد الرسول اللہ۔ اور دیکھو ماں کیسے بچے کی تربیت کرتی، وہ ماں کہتی ہے بیٹا او بیٹا او، یہ ڈبہ اللہ کے رسول کو پہنچانا، لیکن دیکھ بہت ادب سے جانا، ادب پہلے سلام کرنا، اور سلام کرنے کے بعد یہ کہنا کہ میری ماں نے بہت محبت سے بنایا ہے، اور بیٹا سن، اگر نبی قبول کر لیں گے نا ہمارا گھر جنت بن جائے گا۔ اور تیسری بات کیا کہیں معلوم؟ بیٹا اپن غریب ہے نا، تو نبی کو کہنا کہ وہ گھی نکال لو اور ڈبہ واپس کر دو۔ بھائی ڈبہ، جیسا آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے افطاری میں کسی کو حلوہ بھیجا، حلوہ لے لے اور پلیٹ، کہا یہ 3 کام کرنا، سلام بھی کرنا، محبت سے باتیں کرنا اور ڈبہ گھی دے دینا اور ڈبہ واپس۔ حضرت اوس میں بیٹا ہے، جوان بیٹا، 22 سال عمر ہے، بیٹے نے کیا کہا، اماں فکر نہیں، تم اپنا کام کرو، میرا جیسا کام ہو جائے گا میں سیدھے ڈبہ لے کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا۔ اور بیٹے نے کیا بھی ایسے ہی، ماں اپنے کام میں لگی، حضرت اوس نے لمبے چوڑے سے یوں ڈبہ اٹھایا، اپنے کندھے پہ رکھا اور چلے مدینے کے بازار سے گزرتے ہوئے کس کے پاس جا رہے؟ آقا محمد الرسول اللہ۔ ہم میں سے کوئی ایسا جا رہے؟ ماں بولے ڈبہ لے کے جائے، جا رہے، جاؤں گا تو وہ دیکھے گی تو کیا بولے گی؟ جا رہے ایسا ڈبہ لے کے جا رہے؟ ہم لوگ تو ایسے نا 1000 روپے کا موبائل لے کے بولتا ہے نہیں یہ تو دوستوں میں لے کے بیٹھوں گا تو شرم آئے گی کہ نوکیا کا ہلکا پیس لے کے آیا۔ ہاں نا، آئی فون تو آئی فون، ہاں جیسا نہیں کروڑوں کا کاروبار کرتا ہوں، آئی فون صحیح بولو، ایسا ہوتا جس کو آج نوکیا کا 1000 روپے کا پیس لینے شرم آتی ہو، وہ ماں کے حکم سے اپنے کندھے پہ گھی کا ڈبہ لے کے جائے گا؟ لیکن حضرت اوس گیا، ماں کا حکم، ماں کا آرڈر، گئے اور بالکل جا کر وہی بات، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم یا رسول اللہ، پہلے سلام کیا اور اس کے بعد وہ گھی کا ڈبہ اتارا، رکھا، اللہ کے رسول میری ماں نے بہت محنت سے تیار کر کے بھیجا ہے اور محبت سے بھیجا ہے، آپ قبول کر لیں گے تو ہمارا گھر جنت ہو جائے گا۔ اور کہا ہم لوگ غریب ہیں، اللہ کے رسول یہ گھی لے لو اور ڈبہ واپس کرو، ہمارے آقا محمد رسول اللہ پر قربان جاؤ، کہا کہ رکھو یہاں پہ رکھو۔ جیسے وہ ڈبہ رکھا، ہمارے نبی نے آواز دی، پردے کے پیچھے ڈبہ سرکا دیا، بھائی ڈبہ سرکا دیا اور آواز دی، عائشہ اوس کی ماں نے بڑی محبت کے ساتھ یہ گھی بھیجا ہے تو وہ گھی نکال لو، اور پردے کے پیچھے سے ڈبہ واپس، ڈبہ واپس آ گیا، خالی ڈبہ آ گیا۔ وہ حضرت اوس نے ڈبہ لیا، اب تو کندھے پہ رکھنے کی ضرورت کیا، ہاتھ میں اٹھایا، اور ٹائم بہت ہو گیا اس لیے کہ یہودی کے باغ میں جانا، جلدی سے گھر میں آئے، یوں ڈبہ رکھا اور سیدھے، بولو کہاں گئے؟ چلو چلے گئے، ہم بات سمجھنا ہے نا، یہودی کے باغ میں شام کو مزدوری کری۔ اس زمانے میں ایک دستور تھا، دوپہر میں کھانا کم کھاتے تھے، کھاتے ہی نہیں تھے، بلکہ سیدھے کھانا کب ہوتا تھا؟
رات میں ہماری طرح نہیں کہ چائے بھی آتی ہے، انہیں کھانا بھی آتا ہے، انہیں اللہ کی ناشکری بھی ہوتی ہے. اللہ معاف کرے ہم سب کو. چلو اب شام ہوئی. اب بھائی جوان آدمی آپ بولو بھوک لگی ہوگی کہ نہیں لگی ہوگی؟ حضرت اوس کہتے ہیں میں نے عشاء کی نماز پڑھی. حضرت اوس کہتے ہیں میں نے عشاء کی نماز نبی کے پیچھے پڑھی اور اس کے بعد میں اپنے گھر پر آیا. اور اوس کہتے ہیں میں گھر پر آتا تھا تو بس ایسے ہی آتا تھا جیسے روز آتا. حضرت اوس کہتے ہیں میں نے گھر پر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد کہا السلام علیکم، سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا میری ماں میں آ گیا، ارے جو کثیر اے ماں بھوک بہت لگی ہے، کھانا بچھا دے. حضرت اوس کہتے ہیں میں نے تو آ کے گھر میں کہا کھانا بچھا دے تو تغیرت وجہ امی، کہتے میری ماں کا تو چہرے کا رنگ ہی بدلا ہوا، ارے بالکل لال لال غصے میں. تو یہ حضرت اوس کہتے میں تو جوان بیٹا میں گھبرا گیا. میں نے کہا ماں غصے میں کیوں ہے؟ ارے کیا ہو گیا، میں نے کیا غلطی کی؟ ماں مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی کہ اتنا غصہ؟ حدیث پاک میں لکھا ماں اٹھی اور سیدھے چہرے پہ تھپڑ مارا. آج مارے 22 سال کے لڑکے کو ماں مارے. ارے الٹان میں سنا، الٹا سنا ہوگا، بیٹے نے مارا ہوگا ماں کو. یہ ماں ہے، ماں اب بوڑھی ماں ہے، اٹھی اور اتنے لمبے چوڑے جوان کو ایک چہرے پہ تماچا مارا جیسا تماچا مارا. ارے کوئی اور ہوتا تو ماں کا ہاتھ پکڑ لیتا کہ اتنے بڑے بیٹے کو ماں مارتی، شرم نہیں آتی، ہاتھ پکڑ لیتا، پہلے بتا تو صحیح کہ میرے سے غلطی کیا ہوئی. لیکن وہ حضرت اوس نے یوں اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا اور کہا ماں کیا غلطی ہوئی ہے، معاف کر دے ماں، لیکن غلطی کیا ہوئی ہے؟ تو ماں نے کہا وہ دیکھ گھی کا ڈبہ دیکھ دیکھ دیکھ. اور کہتے میں نے دیکھا تو صحیح میں وہ ڈبہ پورا گھی سے بھرا ہوا اور اتنا بھرا ہوا کہ گھی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، یعنی زمین پہ ٹپ ٹپ قطرے ٹپک رہے، پورا ڈبہ بھرا ہوا. ماں نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کے رسول کو پہنچانا، صبح سے شام ہو گئی ابھی تک پہنچایا نہیں. وہ اوس کہتے بھائی پہنچا دیا تھا. ارے پہنچایا تھا کہ نہیں؟ کیا کہا اے ماں پہنچا. جیسا کہا پہنچا دیا تو ماں نے دوسرا تھپڑ مارا، دوسرا تھپڑ مارا. کہا جھوٹ، اندر تکذیب، یعنی ماں کے سامنے جھوٹ بولتا، ایک تو پہنچانا نہیں اور اوپر سے جھوٹ بولنا. ماں نے کیا کہا؟ ماں نے اٹھا، ابھی اٹھا، ڈبہ اٹھا، کندھے پہ رکھ اور جا اللہ کے رسول کو پہنچا. اور ماں نے کہا پروردگار کی قسم جب تک یہ نبی کو نہیں پہنچتا تجھے کھانا نہیں ملے گا گھر میں. اب میرے دوستوں اوس کہتے کرتا تو کیا کرتا، گیا ڈبے. اوس کیا کہتے معلوم؟ جب میں ڈبے کو صبح میں اٹھایا تو اتنا وزن نہیں تھا اور ابھی تو اتنا وزن ہو گیا کہ میرے کندھے پہ رہوے بھی نہیں، میں کندھا جھک جاوے. لیکن اوس کہتے میں نے سوچا کہ ماں کو بولوں کہ بہت وزن والا ہے، لیکن سوچا کہ بولوں گا تو تیسرا تھپڑ پڑے گا، اس لیے اوس کہتے میں نے تو اٹھا لیا. ارے وہ اٹھا لیا اور کیسے بھی کر کے میرا کندھا جھکا گیا اور آنکھوں میں آنسو تھے، روتے روتے اللہ کے رسول کے پاس گیا. اللہ کے رسول کو جا کر کہا السلام علیکم. نبی نے سلام کا جواب دیا. میں نے کہا اللہ کے رسول میری ماں نے گھی بھیجا ہے اور اگر آپ قبول کر وہی صبح والی بات قبول کر لیں گے تو میرا گھر جنت ہو جائے گا. تو ہمارے نبی نے کہا اوس ہوا کیا ہے تیری امی کو، صبح بھی گھی شام کو بھی گھی، کیا ہے؟ پر جیسے یہ کہا تھا اللہ کے رسول میں صبح آیا تھا نا، کہاں تم آئے تھے، ہم نے تمہیں ڈبہ خالی واپس کر کے دیا. تو پھر حضرت اوس نے پوری بات ہی سنا دی کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا. میرے دوستو ہمارے آقا سے بڑھ کر سمجھنے والا کوئی نہیں ہوگا. ہمارے نبی سمجھ گئے یہاں معاملہ کچھ اور ہی ہے. ہمارے نبی نے کیا کہا؟ ہاتھی بھی سمن گھی کو کہتے ہیں، یعنی لاؤ گھی مجھے دو. یہ کہہ کر ہمارے نبی نے جیسے ڈبے کو کھولا، ہمارے نبی کی آنکھوں سے دھار 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 آنسو بہنے لگے. تو وہ اور تو جوان تھے نا، کہنے لگے میں تو اس لیے روتا کہ میری ماں نے مارا، آپ کیوں روتے؟ یعنی میں تو اس لیے روتا کہ میری ماں نے مارا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا اور سے لے جا، یہ گھی تیری ماں کا نہیں، یہ تو جنت کے نہر سے تیار ہو کر آیا ہے. یہ تیری ماں کی محبت اور تیری فرما برداری یہ جنت کے نہر سے تیار ہو کر آیا. اور جب تک تو زندہ رہے گا یہ ختم نہیں ہوگا، جب تک تو زندہ رہے گا یہ جنت کی نعمت لے جا. اور اس نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول بھلے جنت کا ہو لیکن میں نہیں لے کر جاؤں گا، اس لیے کہ اگر میں یہ بھرا ہوا ڈبہ لے کر گیا کیا میرے گھر میں حال ہوگا وہ مجھے نہیں معلوم ہے. حضرت اوس نے کہا اللہ کے رسول کوئی آپ کا کوئی آدمی دے دو نا مجھے جو میرے ساتھ میں چلے اور میری ماں کو سمجھا دے تو میں لے کر چلے جاؤں گا. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے. میرے دوستو اوس کہتے ہیں ہمارے نبی کی آواز ہے اوس میں کسی کو نہیں، میں خود تیرے ساتھ میں آیا. بات اوس کہتے میں اتنا خوش ہو گیا کہ آج تو میں مدینے کی گلی میں چلوں گا تو میرے ساتھ نبی بھی چلیں گے. ارے پورا بازار دیکھے گا کہ میرے ساتھ میں اللہ کے. ارے دنیا کا کوئی بڑا آدمی ہمارے ساتھ چلے تو کہتے موبائل میں ذرا اتار لینا، فوٹو اتار لے. میرے دوستوں آج کل دنیا کا کوئی بڑا آدمی چلے تو ہم موبائل میں کلک کرتے ہیں. ارے وہ اوس اس سے خوش ہے. ارے آج تو آسمان کے فرشتے بھی سوچیں گے اوس
تیرے ساتھ تاجدار مدینہ چل رہے ہیں. اوس کہتے میں اتنا خوش تھا, اتنے میں تو میرے نبی تیار ہو کر آ گئے. تو اوس کہتے میں نے گھی کا ڈبہ اٹھایا, ہمارے نبی نے کہا زایا اوس نیچے رکھو, ڈبہ میں اٹھا کے چلنے والا. ارے اللہ کے رسول آپ. اوس نے کہا میری ماں نے اگر یہ منظر دیکھا نا مجھے مار مار کے ختم کر دے گی. اللہ کے رسول نے کہا میں آ رہا ہوں نا, اسی لیے تو ساتھ میں آ رہا ہوں. بس اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھی کا ڈبہ اپنے مبارک کندھے پر رکھا, اور میں تو کہتا ہوں حق تھا, جب جنت کے نہر کا گھی تھا تو اسی کندھے پر ہوگا جو جنت والا کندھا ہوگا. بس ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے رکھا, اور ہمارے نبی آگے بڑے بڑے چلے اور پیچھے پیچھے چلے. ایک بات یاد رکھنا میرے دوستو, ماں بھلے مارے, ماں بھلے ڈانٹے, لیکن بیٹا قیامت تک وہ محبت نہیں دے سکتا جو ماں ہر گھڑی اس کو محبت دیتی ہے. تو ماں نے بھلے مارا تھا, لیکن وہ دروازے پہ کھڑی ہے, انتظار کرتی ہے میرا بیٹا آئے گا تو کھانا کھائے گا, بیچارہ بھوکا ہوگا. وہ ماں دروازے پر کھڑی. اب ماں دروازے پر کھڑی اور ماں کی نظر پڑی کہ اللہ کے رسول آ رہے, ہاتھ میں گھی کا ڈبہ ہے اور اوس بھی آ رہے. ارے وہ ماں تھی, ماں جلدی سے پردہ کر دی. اوس یہاں پہ گھبرا گئے. کہا اللہ کے رسول میری ماں نے دیکھ لیا, آپ کو بھی دیکھا ہے, آپ کے ہاتھ میں گھی کا ڈبہ بھی دیکھا ہے اور مجھے بھی دیکھا ہے. وہ میری ماں بھی بہت غصے ہو جائے گی. ہمارے نبی نے کہا اس کو کیا اوس خاموش رہو, خاموش رہو, سب معاملہ حل ہو جائے گا. ہمارے نبی گھر میں گئے, گھی کا ڈبہ رکھا اور پردے کے پیچھے سے ساری باتیں بتا دی کہ یہ گھی وہ نہیں ہے, صبح میں گھی آ چکا تھا, یہ تو جنت کے نہر سے اترا ہوا ہے, اور جب تک تیرا بیٹا زندہ رہے گا یہ گھی ختم ہونے والا. یہ کہہ کر اللہ کے رسول پاک صاحب بولو, اللہ کے رسول پاک صاحب اب آپ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ وہ گھر کا منظر کیسا ہوگا جب نبی چلے گئے. اب گھر میں کون ہے؟ سامنے بوڑھی ماں ہے جو دیوار کا ٹیک لگا کے رو رہی ہے, اور سامنے اوس کھڑے ہیں. میرے دوستوں ہماری طرح کوئی بیٹا ہوتا نا تو اسی وقت کہتا ماں کائے کو غلط مارا, دو تھپڑ میرے کو مار دیے اور میرے پاس واپس گھی کا ڈبہ اٹھوایا, یہ ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن میرے دوستوں وہاں معاملہ کچھ اور ہی تھا. وہاں ماں دیوار کی طرف رو رہی ہے, بیٹا سامنے کھڑا رو رہا, اور ماں کیا کہہ رہی ہے, اور مجھے معاف کر دے. ماں کہتی ہے اے بیٹا میں نے تو ایسا ہی مارا تجھے, مجھے معاف کر دے. بیٹا کیا کہتا, بیٹے کا جواب سنو, اپنی ماں کے ہاتھ کو پکڑ کر چومتا ہے اور کہتا ہے ماں ماری نہ ہوتی تو جنت کی نہر گھر میں آئی کہاں سے ہوتی. یہ تیری مار نے تو جنت کی نہر کو گھر میں لایا ہے, یہ تیری شفقت اور تیرا پیار اور تیری محبت نے آج ہمارے گھر میں جنت بنا دیا ہے. اور پھر کیا کہتے ماں اے رونا بند کر دے, ماں کھانا کھلا دینا, بہت بھوک لگی ہے. ہم ہوتے تو کیا کرتے, چلو کھانا بچھاؤ, ایک تو اتنی دیر میں کھانا ملا, کہتے نہیں ماں کھانا. اور جب ماں کھانے بیٹھی نا, اب کھانے بیٹھ گئے بھائی, ماں اور بیٹے کھانے بیٹھ گئے, لیکن ماں رو رہی ہے. اور کیا کہتے, ماں رونا بند کر دے ورنہ میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا, اور ماں آج رات ہمارا گھر جنتی ہے, اس لیے ماں میرا ہاتھ ہوگا تیرا منہ ہوگا, میں اپنے ہاتھوں سے تجھے کھانا کھلاؤں گا. میرے دوستو اب آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں. ہمارے نبی کا زمانہ مکمل ہوا, ان کے بعد کن کا زمانہ آیا, بولو کن کا زمانہ آیا؟ حضرت ابو بکر کا. ان کا زمانہ دور ختم ہوا, کون آئے, حضرت عمر. حضرت عمر کے بعد کون آئے, حضرت عثمان. حضرت عثمان کے بعد کون آئے, حضرت علی. حضرت علی کے بعد کون آئے, امام حسن. امام حسن کے بعد کون آئے, حضرت معاویہ. سنو, حضرت معاویہ کا زمانہ آیا, اور حضرت معاویہ تو ایسے بادشاہ تھے 65 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے. کون, حضرت یہ بمبئی میں جو تھانہ ہے نا, تھانہ یہ نیو بمبئی, وہاں تک حضرت معاویہ کا بیڑا پہنچ گیا تھا. اتنی لمبی چوڑی حکومت. کون, حضرت. اور حضرت معاویہ دمشق میں رہتے تھے. کہاں رہتے تھے؟ لیکن جب حضرت معاویہ مدینہ آتے تھے, سنو کان ہلا دے, حضرت معاویہ جب مدینہ آتے تھے فجر کی نماز پڑھتے تھے, اس کے بعد کٹورا ہاتھ میں لے کے اور اس کے گھر کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے. کٹورا ہاتھ میں لیتے تھے اور اوس کے گھر کے باہر, حضرت اوس دروازہ کھولتے تھے, ارے امیر المومنین آپ تو بادشاہ ہے, میرے دروازے پر. جو تیرے گھر میں گھی ہے تھوڑا سا دے دے نا مجھے, اتنا بڑا بادشاہ, تھوڑا گھی مجھے دے دینا, تھوڑا گھی. تو اگر اور کہتے تھے آپ بادشاہ ہیں, آپ اتنی بڑی حکومت والے ہیں, آپ کو میرے گھی کی کیا ضرورت ہے. حضرت معاویہ کہتے پروردگار کی قسم پوری دنیا کا چکر لگا دو, وہ گھی نہ ملے گا جو تیرے گھر میں موجود ہے. اور حضرت معاویہ کیا کہتے تھے بھکاری سمجھ کے دے دے, تھوڑا سا گھی دے دے. اور جب حضرت اوس نے گھی دیا تو کیا تھا معلوم, یہ گھی سے جو روٹی پکے گی اور معاویہ کے پیٹ میں جائے گی, میں قسم کھا کر کہتا اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تو مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے. 2 رکعت پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں, ایسی میری نماز ہو جاتی ہے. تو میرے دوستو آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں, ہم نے کیا کیا ماں کے ساتھ؟ کون 19 سال کا 20 سال کا, آج تو ایک ہی فکر ہے, ماں نکل, ماں گھر سے ہٹ, ماں
مرتی نہیں. کیا ہے میرے دوستو؟ آج کتنے میرے جوان ہیں جو ماں کو آنکھ نکال نکال کے ڈراتے. ارے وہ بیچاری ماں گھر میں ڈر ڈر کے بیٹھے بیٹھے معلوم نہیں اندر گھٹتی جاتی ہے, میرا بیٹا بہت غصے میں, میرا بیٹا بہت غصے میں. ارے اللہ کی قسم وہ زمانہ تھا کہ ماں آنکھ نکالتی تھی تو بیٹا تڑپتا تھا. آج بیٹا آنکھ نکالتا ہے تو ماں تڑپتی ہے. میرے دوستو, میں اگر محرم مہینے میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا, اللہ کی قسم ان آنکھوں پر خدا کی لعنت ہوتی ہے جو ماں کو ڈراتے ہیں, ان ہاتھوں پر خدا کی لعنت ہوتی ہے جو ماں پر اٹھ جاتے ہیں, ان زبانوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو ماں کے سامنے چلتی ہے. آج ماں کو یہ حق نہیں پوچھنے کا کہ بیٹا تو کہاں جا رہا ہے, حق نہیں ہے. اور اگر پوچھا نا یہ کہاں جا رہا ہے, میں جاؤں میری مرضی. ارے بیٹا کھانا کھائے گا کہ کھاؤ نہیں کھاؤ وہ میری مرضی. ارے بتاؤ وہ دل پر کیا گزرتی ہوگی. وہ ماں رات کے سناٹے میں اندھیرے میں خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتی ہوگی اللہ 4 اور 5 بچوں کو بڑا کیا. آج 5 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکے. آج ماں, وہ ماں جو بیمار تو ہوتا تھا تو رات بھر دوا لے کر سامنے کھڑی رہتی تھی, وہ ماں جو ہمارے پیشاب اور پاخانہ صاف کرتی تھی, وہ ماں جو ہمیں کپڑا پہناتی تھی, آج وہ ماں کو یہ حق نہیں پوچھنے کا کہ بیٹا کہاں جاتا ہے. میرے دوستو ایک بات سن لو, کان کھول کر سن لو. کوئی تہجد بھی پڑھتا ہوگا, فرض کو پڑھتا ہوگا, فجر ظہر عصر مغرب عشاء تو پڑھتا ہوگا, کوئی رات بھر تہجد پڑھتا ہوگا اور دن بھر روزے رکھتا ہوگا, لیکن ہمارے نبی نے فرمایا اے میرا امتی اگر تیری ماں تجھ سے ناراض ہے تو موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب نہیں ہوگا. میرے دوستو تو یہ دوسرے کام کے لیے تیار ہو جاؤ, تیار ہو انشاءاللہ. کون کون تیار ہے یہ کام کے لیے ماں کی, اور کیسے تیاری وہ میں آپ کو بتاؤں. بہت آسان ہے, کریں گے, میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرو نا, ہم سب کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. بہت آسان ہے, جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ. دیکھو معلوم ہے کہ ہم نے ستایا نہیں ستایا. ارے ہاں بولو نا, ستایا. ماں کو دکھ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا, ماں کے سامنے کتنی مرتبہ جھوٹ بولا نہیں بولا, ماں کو کتنی مرتبہ کیا کیا توچڑی زبان سے بات کر کے چلا گیا, کیا کہ نہیں کیا. لیکن بہت آسان ہے میرے دوستوں, جاؤ ماں کے قریب جا کے بیٹھو. دیکھو آج ماں کا موڈ بہت اچھا ہے, قریب جا کے بیٹھو. میرے دوستوں ہم دنیا والوں کا موڈ دیکھ کر ان کے ساتھ انویسٹ کی بات کرتے ہیں, تو کوئی ماں کے ساتھ بات کر کے جنت کا سودا کیوں نہیں کرتا. ارے ماں کے قریب جا کے بیٹھو, ماں کا موڈ اچھا ہے, اپنے دونوں ہاتھ ماں کے پاؤں پہ رکھو. ماں مجھ سے بہت غلطی ہو گئی, بولو ماں مجھ سے بہت غلطی ہو گئی, میں نے بہت تجھے ستایا. میں صحیح کہتا ہوں, وہ ماں کہ آنکھوں میں آنسو آئیں گے اور کاپتا کاپتا ہاتھ ہمارے سر پہ رکھے گی. ارے بیٹا تو نے کیا غلطی کیا, ارے جا میں نے تیرے کو معاف کر دیا. جیسے ماں کہے گی بیٹا میں نے معاف کر دیا, اللہ آسمان سے کہے گا ارے ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا, میں تو 99 درجے زیادہ ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا. اگر ماں معاف کرتی ہے تو کیا میں میرے بندے کو معاف نہیں کروں گا. بولو کریں گے, کون اس کے لیے تیار ہے, ماں سے معافی مانگنے تیار ہے بھائی, کریں گے نا. ہاں میرے دوست, اور ایک بات سمجھ لو, اللہ آپ کو بہت پیسہ دے, میں منع نہیں کرتا. آدمی کتنا بھی بڑا بن جاوے, ارے ڈاکٹر بن جاوے, آرکیٹیکٹ بن جاوے, بیرسٹر بن جاوے, بہت بڑا عالم بن جاوے, بہت بڑا تقریر کرنے والا بن جاوے, لیکن اسے ہمیشہ سوچنا چاہیے میں کتنا بھی بڑا بنا لیکن ماں کے آگے تو میں جا ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ میری ماں وہ ماں ہے. میری جنت اگر ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے ہے, اس کے پاؤں کے نیچے اللہ نے میری جنت کو رکھا ہے. اور جنت کا دروازہ اللہ نے میرے باپ کو بنایا ہے, وہ راضی ہوگا تو جنت کا دروازہ کھلے گا, اور ماں راضی ہوگی تو جنت میں انٹر ملے گا, ورنہ سارا کا سارا دھرا کا دھرا رہ جائے گا.